ہم سب مولویوں سے تنگ ہیں, خدا کی قسم ہم سب مولویوں سے تنگ, خدا کی قسم پاکستانی برے ہیں. ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے ہمارے ریڈیو والے تک سب ایک ہی طرح کی. اللہ کا نام لیں اور اللہ کے لیے لوگ بھی دیکھتے ہیں. آپ کا اور میرا بچہ 2 ہفتے نہ سروائیو کر سکے ایسی لائف میں کہ نہ صرف نااہل نٹھلے ہیں بلکہ یہ منافق خبیث میں, جو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کس کس ملک سے کون کون سا بندہ میری کس کس طریقے سے ہیلپ کر رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ بس اللہ کا نام لیں اور اللہ کے لیے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی تو آخرت میں اللہ کو ہی جواب دینا ہے. اس نے اللہ کا اللہ اور اس کے رسول کا علم لہرا رہا ہے, کام کر رہا ہے, روز لگا ہوتا ہے. چلو اس کو اسی ہیلپ کرتے ہیں. مجھے انہوں نے کون سا گھر بنا کے دینا ہے یا گاڑیاں خرید کے دینی ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ میرا کون سا, اور وہ کر بھی دے گا تو میں کون سا لے لوں گا اس سے. مجھے تو چاہیے نہیں نا یہ چیزیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو از دونوں چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی. آپ آج پوڈ کاسٹ کریں کہ بزنس کھول رہے ہیں پراپرٹی کا, آپ کو ایٹ لیسٹ 10 بندے تو کال کر ہی لیں گے جہاں ہمیں بھی بتانا ہے. جس کا جس طریقے کا امتزاج نہج اور عقیدت ہوگی سب اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ مت سوچیں گے پاکستانی ٹھیک ہیں وہ حکمران برے. خدا کی قسم پاکستانی برے ہیں, اللہ کی قسم ہم غلط ہیں, ورنہ ہم پہ حکمران نہ, ہم اکٹھے نہ ہوتے. ہم غلط کاموں میں 100% اکٹھے ہیں. ہمارے جگر ہیں جو 2 نمبری کے ساتھ ہمارے دوست ہیں. ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے ہمارے ریڈیو والے تک سب ایک ہی طرح کی ایک ہی گیم میں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم اسلام کی کریکٹ ڈیفینیشن نیچے نہیں پہنچائی گئی تھی. بس یہ سب سے بڑا مسئلہ, بیس سب سے بڑا مطلب بنیاد کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اسلام کی اوریجنل ڈیفینیشن میں دی جاتی, بچہ خود ہی ایٹریبیوٹ ڈیولپ کر لیتا. آپ خود سوچیں, آپ گاڑی پہ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ویل ڈیولپڈ بچے پیسے مانگنے نہیں آ جاتے آپ کے پاس. سوچیں ہوم لیس بچے ہوتے ہیں وہ اس عمر تک پہنچ ہی جاتے ہیں نا. آپ کا اور میرا بچہ 2 ہفتے نہ سروائیو کر سکے ایسی لائف میں, وہ 15 سال کے اکیلے سروائیو کر رہے ہیں نا. یونٹ ہم نے کون سا احسان کیا بچے جوان کر کے کہ اس پہ کون سی ٹیکنیک اور فارمولے ہمارے. اس ویری بیسک, جو میں اتنی بیسک آج میں سوچ رہا تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں یا زیادہ انگریزی یا کوئی ایسی ٹرمنالوجی نہ بولوں جو لوگ کہیں کہ وی couldn't get it. پھر ساحل بھائی کرتا شلوار پہنے, ٹوپی پہنے تاکہ اور زیادہ امپیکٹ آئے. اسلام کا کام کر رہے ہیں. جی بالکل, ایک طریقہ یہ بھی ہے. جی ہاں بالکل ایک طریقہ. مسئلہ یہ ہے کہ کرتا شلوار والوں نے اور کلے والوں نے یہ اس نیش میں ثبوت دے دیا ہے کہ یہ نہ صرف نااہل نٹھلے ہیں بلکہ یہ منافق خبیث میں جو کہ اپنے حکمرانوں کی پوجا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, یہ برانڈ لاک کر دیے ان لوگوں نے, ان خبیثوں نے, کہ یہ جوتے پالش کرنے والے مولوی ہیں ہمارے. جو حکمران آئے گا اس کے حق میں فتوے دے دے کے اللہ رسول کا نام لگا کے اس کو سرٹیفکیٹ دیں گے. یہ اگر یہ نہ کرتے ہوتے میں کلا اور کرتا میں بھی پہنتا ہوتا. غور سے سمجھیں اس بات کو. ہم سب مولویوں سے تنگ ہیں, خدا کی قسم ہم سب مولویوں سے تنگ ہیں. کوئی جھوٹ نہیں بول رہا کسی سے. صحیح کیا. پاکستان کا 99% کہاں پہ جائے اگر اس کی بیٹی کو مولوی کا رشتہ آ جائے. کیوں؟ جوتے پالش کرنے والے حکمرانوں کے, ان کے ایلیٹس ہیں, ان کے ایلیٹس حکمرانوں کے تابع دار غلام ہیں. غلاموں سے کہاں سے انسپریشن آگے آنی ہے؟ یا تو چلیں آپ غلام ہوتے تو اور آپ کی اسٹیٹس ہوتی ہیں اور آپ کی اسٹیٹس کو سوشل لیول کے اوپر تو پتا. آپ تو سوشلی بھی سب سے ماڑے ہیں, سوشلی سب سے ماڑے ہیں. آئی کیو سب سے کم ہے آپ کا. جب منہ کھولتے ہیں انلاجیکل بکواس کرتی ہے آپ نکلتے ہیں آپ کے منہ سے. کیوں کوئی آپ کو اپنا ساتھ دے گا, اپنا پیسہ دے گا, اپنا کیا اسے کہتے ہیں ذمہ دے دے گا, ذمہ کہ میرا تو آئندہ سے میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. کیوں کوئی دے گا؟ اس لیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کرتا اور کلے کو انہوں نے بدنام کیا. انہوں نے تو جدھر جو چیز آپ کی گرامر کے اینٹی اور کاؤنٹر کرتی ہو, میں آئی وڈ بی دا ڈمسٹ پرسن اگر میں اس پروفائل کے اندر بائی ڈیزائن اینٹری کرتا. میں نے بائی ڈیزائن ایگزٹ لیا ہوا ادھر سے. کیا میرے گھر شلوار قمیض نہیں پڑی ہوئی؟ یو تھنک آئی ڈونٹ ناٹ نو کہ کیا چیز کس پروفائل میں آتی ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ تھنگز ورک. مگر آئی ہیڈ ٹو پلے اٹ وائزلی کہ جو بچہ مجھے چاہیے
جو بچہ حوض کوثر پہ لے کے جانا ہے انشاءاللہ، وہ بچہ مولویوں سے اتنا ریپلسڈ ہے، اور صحیح ریپلسڈ ہے، بنتا بھی ہے کہ اگر میں مولوی بن جاؤں، وہ والا مولوی، تو وہ والے بچے ضائع ہو جانے، وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے میرے پاس۔ مجھے انگریزی بولنی پڑتی ہے، مجھے اردو کا خاص تلفظ بولنا پڑتا ہے، مجھے ریفرنسنگ قرآن سے اور حدیث سے دینی پڑتی ہے کہ یہ چاروں چیزیں انٹیکٹ ہوں گی تب مجھے یہ والی انٹیلیجنٹ ڈیموگرافک میں اندر انٹری مل سکے گی۔ اس لیے آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ لیفٹ فلینک رائٹ کو انسپائر کر سکا ہو یا رائٹ فلینک لیفٹ کو انسپائر کر سکا ہو، کبھی بھی نہیں ایسے ہوا۔ So we know how the game is played. We know how human biology and psychology works. We need to be in very careful positioning تاکہ برانڈ آئیڈینٹی اور برانڈ ہیلتھ کسی بھی لیول پہ کمپرومائز نہ ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے اوپر چلے ہوئے۔ ایسے تھوڑی ہوگا کہ مطلب کامن سینس کی بات ہی سر سوٹ پہن کے دین کی بات، جی یہ نہیں ہو سکتی، مجھے ہی پتا ہے، سوٹ پہن کے دین کی بات، مگر تمہارے والے دین کی بات جو اوریجنل دین ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ تمہارے حلیے سے اب نہیں ہو سکتا۔ تم نے اس حلیے کو اس لیول پہ ڈیمین کر دیا۔ تم جوتے پالش کرنے کے لیے کلے پہنتے ہو، تم اللہ کی پوجا کے لیے نہیں کلے پہنتے ہو، تم حکمرانوں کی پوجا کے لیے کلے پہنتے ہو۔ That is the reality۔ اب اس میں کیا ڈینائل ہے؟ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے جو میں نے آپ کو بتائی؟ کون سی موومنٹ ہوئی ہے؟ آپ بھی بتائیں ذرا، جو بگر پاور کے خلاف بر صغیر میں بگر پاور کے خلاف مسلمانوں نے دین کے نام پہ علماء کرام نے کر دی ہو۔ آخر سائل ادیم آج کے مولویوں پہ اتنا سخت تنقید کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس پہ سوشل میڈیا بہت ہی زیادہ باعث ہو رہی ہے۔ معروف موٹیویشنل اسپیکر سائل ادیم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آج کے بہت سے مولوی عوام کی رہنمائی کرنے کی بجائے حکمرانوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ خود روایتی لباس یعنی شلوار قمیض، ٹوپی اور محض انداز میں بیان کریں گے تو آج کی نوجوان نسل ان کی بات نہیں سنے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ سائل ادیم کے مطابق آج کا نوجوان صرف تقریر نہیں بلکہ دلائل اور حقیقی مسائل کا حل چاہتا ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر دین کو صرف روایتی انداز میں بیان کیا جائے اور نوجوانوں کی زبان میں ان سے بات نہ کی جائے تو وہ سوشل میڈیا، فلموں اور دوسرے انفلوئنسر کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں گے۔ اس لیے سائل ادیم نے ایک مختلف انداز اپنایا۔ انہوں نے نوجوانوں کی زبان، ان کے سوالات اور ان کے مسائل کو موضوع بنایا تاکہ وہ اسلام کا پیغام ان تک اس انداز میں پہنچا سکیں جیسے وہ سمجھ سکیں۔ جہاں تک مولویوں پر ان کی تنقید کا تعلق ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ بعض مذہبی شخصیات طاقتور لوگوں کے خلاف حق بات کرنے سے گریز کرتی ہیں اور حکمرانوں کی حمایت کرتی نظر آتی ہیں۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کی ذاتی رائے اور تنقید ہے۔ ہر عالم یا ہر مولوی کے بارے میں ایسا کہنا درست نہیں، کیونکہ بہت سے علماء ایسے بھی ہیں جو حق بات کرتے ہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں اور دین کی مخلفانہ دعوت دیتے ہیں۔ اصل سوال لباس کا نہیں بلکہ پیغام کا ہے۔ اگر کوئی شخص شلوار قمیض پہن کے بھی نوجوانوں سے مؤثر انداز میں بات کر سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی جدید لباس میں رہ کے اسلام کا صحیح پیغام پہنچاتا ہے تو اصل اہمیت اس کے کردار، علم اور سچائی کی ہے۔ آخر میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کی شخصیات کو دیکھتے ہیں یا دلائل کو؟ کیا ہمیں صرف انداز گفتگو پر توجہ دینی چاہیے یا اس بات پر کہ جو پیغام دیا جائے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں لکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔